بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ناظرین کرام، دل کی دنیا، اس موضوع کا ایک اور حلقہ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ پچھلے حلقات میں ہم لوگوں نے دل کی اہمیت اور اسلامی شریعت کی نظر میں دل کی دنیا کو آباد کرنے کی ضرورت اور ہماری اور آپ کی عملی زندگی میں خاص طور پر اس کی ضرورت کو ہم نے محسوس کیا۔ ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج بھی اسی مسئلے کو ہم لوگ سمجھیں گے کہ اسلامی شریعت کی نظر میں دل کی اہمیت یا دل کی زندگی کی اہمیت کیا ہے، اسی کو ہم مزید آگے سمجھتے رہیں گے۔ اسلامی شریعت نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی ہمارے اور آپ کے سامنے کہ انسان کا دل مرتا ہے، انسان کا دل مردہ ہوتا ہے، کہ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بات جو بھی معنی رکھتی ہو، لیکن اطباء کی نظر میں یہ بات مانی ہوئی ہے کہ دل اگر انسان کا مر جاتا ہے، دل اگر ختم ہو جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے۔ دل کی دھڑکن اگر بند ہو گئی تو انسان کی موت مقدر ہو جاتی ہے۔ دل کی دھڑکن اگر بند ہو گئی تو سمجھا جاتا ہے کہ انسان مر چکا، انسان ختم ہو چکا ہے۔ لیکن یہ بات ہم سمجھیں کہ یہ بات صرف ظاہری جسم کی موت ہی کی نہیں، جس طرح دل کی ظاہری موت یعنی دھڑکن کا بند ہو جانا جسم کی ظاہری موت یا جسم کی موت کا پیغام دیتی ہے، بالکل اسی طریقے سے دل کی معنوی موت میرے اور آپ کی دین و ایمان کی موت ہے، میرے اور آپ کے دین و ایمان کی موت ہے، میرے اور آپ کی حقیقی موت ہے۔ سبحان اللہ، بعض اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ لوگوں پہ تعجب ہوتا ہے کہ جب کسی انسان کی موت ہو جاتی ہے، جب کسی انسان کی موت ہو جاتی ہے تو سارے لوگ اس پر روتے ہیں، حالانکہ موت صرف جسم کی موت ہوئی ہے۔ انسان کو جو موت ہوئی ہے وہ جسم کی موت نصیب ہوئی ہے اسے۔ اور بسا اوقات لوگ جن کو موت اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائی دیتی ہے وہ بھی روتے ہیں کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، اپنی دنیا سے رخصتی پر روتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو موت ہے جس کے فراق میں، جس کے غم میں یہ رو رہے ہیں، یہ صرف جسم کی موت ہے۔ اور اکثر ہوتا یہ ہے کہ دل کی موت جو حقیقی موت ہے، دل کی جو معنوی موت ہے، دل کا مر جانا، دل کا ختم ہو جانا، اس پر کسی پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ ہمیں سے کتنے ایسے ہیں جن کے دل مردہ ہیں لیکن کبھی ہمیں اس پر رونا نہیں آیا، کبھی ہمیں اس پر رونا نہیں آیا۔ ہم اپنے دلوں کو مردہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، جو ایمانی کیفیتیں ہمیں محسوس ہوتی ہیں رفتہ رفتہ وہ دل سے رخصت ہوتی ہوئی، دل سے جاتی ہوئی ہم دیکھتے ہیں، لیکن کبھی ان جاتی ہوئی ساعتوں اور ان جاتے ہوئے احساسات پر ہمیں کبھی غم نہیں ہوتا، کبھی ہمیں رونا نہیں آتا۔ سبحان اللہ، یہ کیسا ہمارا احساس ہے۔ وہی بات سلف صالحین میں سے بعض اہل علم نے لکھی، کہا کہ ہمیں لوگوں پہ تعجب ہوتا ہے کہ جسم کی ظاہری موت پہ یہ بلک بلک کر روتے ہیں لیکن دل کی حقیقی موت پہ ان کے اندر ذرا برابر کسی قسم کا احساس نہیں دیکھا جاتا۔ ناظرین کرام، ہم اس حقیقت کو سمجھیں کہ دل کا جو معاملہ ہے، اس دل کی طرف سے ہمیں چوکنا رہنا چاہیے۔ اور یہ بات ہم یاد رکھیں کہ ہمارے اور آپ کے جو دل ہیں، ان دلوں پر ہمارے اپنے ظاہر کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ہم نے پچھلے حلقات میں یہ بات سنی تھی کہ ہمارے اپنے دل کا اثر ہمارے اپنے اعمال پر ہوتا ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہے۔ تو جو تقوی دل میں ہوتا ہے اسی کا اثر یا وہی تقوی اپنے اعضاء و جوارح میں ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن جو بات اب میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل الٹی بات ہے، اور دونوں ہی باتیں اپنی جگہ بجا ہیں کہ اپنے ظاہر کا اثر بھی اپنے باطن پر ہوتا ہے، ہمارے اپنے ظاہر کا اثر بھی ہمارے باطن پر ہوتا ہے، ہمارے دل پر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے، بندہ جب کبھی کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے، اس کے دل میں ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بندہ اگر توبہ کرتا ہے اور کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اس دھبے کو دھل دیا جاتا ہے اور دل پھر سے ایک مرتبہ روشن ہو جاتا ہے، پھر سے وہی صاف و شفاف اور سفید دل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ توبہ نہ کرے تو ایک دھبے پہ ایک اور دھبا، ایک اور دھبا، ایک چوتھا دھبا، ایک پانچواں دھبا،
इसी तरह करते करते दिल पर जंग चढ़ जाता है, दिल पर जंग चढ़ जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया वज़ालिका रान, ये वही जंग है जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, कहा कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। बात यह है कि ये जो लोग इनकार कर रहे हैं, ये जो ईमान नहीं ला रहे हैं या फिर ईमान के अंदर कोताही कर रहे हैं, जो भी मुआमला इनका है, इसका सबब असल में ये है कि इनके अपनी बदआमालियों ने इनके दिल को जंगालूद कर दिया। राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, जो काम वो किया करते थे उनके करतूतों ने इनके दिल पर जंग चढ़ा दिया है। इससे बात मालूम होती है कि अपने दिल की हिफाजत की हम फिक्र करें तो इस तरह भी करें, इस तरह भी समझें कि हमारे अपने आमाल का हमारे दिल से बहुत गहरा ताल्लुक भी है। इसीलिए हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल क़ुलूब लतस्दा कमा यस्दउल हदीद। लोगों, जिस तरीके से लोहे को जंग लगता है, बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरह दिलों को भी जंग लगता है। दिल भी जंग आलूद होते हैं, जंग चढ़ता है उस पर भी। और आप जानते हैं लोहे को जब जंग लगता है, अगर उसकी बर वक्त सफाई न की जाए, अगर उसको साफ न किया जाए, तो ये जंग बढ़ते बढ़ते उस मुकाम पर भी पहुंचता है कि लोहा जो मजबूती की न सिर्फ अलामत है, दूसरों को मजबूती अता करता है। ये मिसाल आप गहराई के साथ समझें। लोहा एक ऐसा मादिन है, एक ऐसी अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है जो खुद मजबूत होने के साथ कई एक चीज़ों को मजबूती अता करती है। आज कंस्ट्रक्शन की दुनिया इस कदर ज़्यादा फैली हुई कि लोहे या स्टील की मजबूती से बिल्डिंगों की मजबूती का अंदाज़ा लगाया जाता है, आप जानते हैं। लेकिन अगर जंग इसको लग जाता है तो होता यह है कि ये दूसरों को मजबूती अता करना तो दूर की बात है, खुद इतना कमज़ोर हो जाता है कि ये लोहा होने के बावजूद इस कदर नर्म हो जाता है कि बड़ी आसानी के साथ इंसान अपने हाथों से रगड़ कर उसको ख़त्म कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि दिलों को भी जंग लगता है, और दिलों को लगने वाले जंग का मामला भी ऐसा ही है कि ये दिल अगर जंग आलूद होते हैं तो न सिर्फ ये कि ये कमज़ोर होते हैं, दिल को लगने वाला ये जंग कहीं और असर दिखाता है, किसी और मुकाम पर इसका असर जाहिर होता है। ये बात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से हमारे और आपके सामने वाज़ेह होती है। गोया दिल जंग आलूद होते हैं, इसको जंग से इसकी हिफाजत करना ये मेरे और आपकी जिम्मेदारी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने ये बात हमारे और आपके सामने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख कर बतलाई है कि अपने दिलों की हिफाजत या अपने दिलों की अहमियत को कैसे हम अपने सामने रख सकते हैं। सही मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद रिवायत फरमाते हैं कि मैं एक दिन निकला तो मैंने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रास्ते में पाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हंज़ला से जब मुलाकात करते हैं तो पूछते हैं कि हंज़ला क्या मामला है। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मुझे लगता है मैं मुनाफिक हो गया हूँ। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछते हैं क्या माजरा है। हज़रत हंज़ला बयान फरमाते हैं कि अबू बकर, जब हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में मैं रहता हूँ, जन्नत का तज़किरा होता है, जहन्नम का बयान होता है, तो अजीब किस्म की एक कैफियत हम अपने अंदर पाते हैं। एक ईमानी कैफियत जो होती है उसका कैफियत हम अपनी एक पाते हैं। लेकिन वही जब वहाँ से निकल कर आते हैं, अपने घर बार में आते हैं, अपने मामलात के अंदर आते हैं, तो हम अपने नफ्सों को, अपने दिलों को बदला हुआ पाते हैं, अपने दिलों को बदला हुआ पाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि हंज़ला, ये मामला तो मेरा भी है। हज़रत हंज़ला को अपने साथ लेते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचते हैं। पहुँचकर सारा माजरा बयान करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत हाल को सुनने के बाद कहते हैं कि हंज़ला, ये चीज़ तो ईमान का मामला है ही, ये चीज़ ऊंच नीच का शिकार होती रहती है। अगर तुम ये चाहो कि हमेशा बिल्कुल ऊंचे दर्जे में रहो, हमेशा ऊंचे दर्जे में रहो, तो ऐसा होने वाली बात नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हंज़ला, अगर तुम ईमान के उसी दर्जे में रहो, उसी कैफियत में रहो, तो क्या होगा, फरिश्ते तुम्हारे बिस्तरों पर आकर तुमसे मुलाकात करेंगे, फरिश्ते तुम्हारे बिस्तरों पर आकर मुलाकात करेंगे और तुम्हें रास्तों में सलाम करेंगे। लेकिन ए हंज़ला, एक घड़ी ऐसी और एक घड़ी वैसी आती रहती है। ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। नाज़रीन किराम,
ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس لوٹ کر اپنی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بریک پر جانے سے پہلے ہم لوگ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور ان کا اپنا واقعہ سن رہے تھے۔ انہوں نے اپنے دل کی بدلتی کیفیت کی شکایت حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حنظلہ کو ساتھ لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر بتایا کہ ہم جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارے دلوں کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اور جب آپ کے پاس سے نکل جاتے ہو تو دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابہ کو سمجھایا، کہا کہ دیکھو ایمان ایسا ہی، یہ چیز گھٹتی بڑھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے حنظلہ، اگر تم لوگ اسی کیفیت پہ رہو جس کیفیت پہ میرے سامنے رہتے ہو تو ہوگا یہ کہ تم ایسے ہو جاؤ گے کہ فرشتے آ کر تم سے ملاقات کریں اور راستوں میں چلتے ہوئے تمہیں سلام کریں، لیکن یہ معاملہ ایسا نہیں ہوگا۔ ساعتن و ساعہ، ساعتن و ساعہ، ساعتن و ساعہ، ایک گھڑی ایسی اور ایک گھڑی ویسی، ایک گھڑی ایسی، ایک گھڑی ویسی، ایک گھڑی ایسی اور ایک گھڑی ویسی، 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی یہ بات۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سمجھایا، بتلایا کہ اے حنظلہ، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، ہاں چوکنا ضرور رہنا، یاد رکھنا کہ کبھی ایمان جو ہے گھٹتا ہے تو کبھی بڑھتا ہے، کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ تم اپنے آپ کو بالکل ایمان کے اعلیٰ درجے پہ محسوس کرتے ہو، کبھی کوئی چیز گھٹتی ہوئی محسوس کرتے ہو، تو یہ کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میرے اور آپ کے سامنے اپنے دل کی طرف سے چوکنا رہنے کا ایک اور باب واضح کرتی ہے۔ یہاں بات صرف دل کو ایک دم نیک دل رکھنے کی نہیں، یا صرف دل کو جو ہے مردہ کر لینے کی نہیں، یہاں بات ایک بہت اہم یہ ہے کہ یہ معاملہ اونچ نیچ کا شکار ہے، یہ گراف اونچا اور نیچا ہوتا ہی رہتا ہے، آدمی کو اس گراف پر نظر رکھنی چاہیے، یہ بات میرے اور آپ کے سامنے واضح ہوتی ہے۔ اور اگر اس گراف پر سے نظر ہٹے گی تب پھر انسان کا دل خود بخود رفتہ رفتہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جائے گا، اور ایک مرتبہ اللہ نہ کرے دل اگر سخت ہو گیا، دل اگر سنگ پتھر ہو گیا، اگر دل جو ہے بالکل بے حس ہو کر رہ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر بربادی ہی بربادی انسان کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کی سختی کی ایک بڑی عجیب مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے ہیں، فهي كالحجارة، تو وہ پتھر جیسے ہو گئے ہیں، او اشد قسوة، یا پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کہا کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت اس لیے ہو گئے ہیں کہ جب پتھر کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پتھر پھٹتا ہے اور اس کے اندر سے نہریں جاری ہوتی ہیں، پانی کی نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ ان کے اندر دراڑ پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر سے پانی رسنے لگتا ہے، باہر آنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اونچائی سے نیچے کی طرف آ جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر۔ یعنی پتھر ایسے ہیں کہ پتھر ہونے کے باوجود بھی یہ اثر قبول کرتے ہیں، تمہارے دل ہیں کہ یہ اثر قبول نہیں کر پاتے ہیں۔ سبحان اللہ، مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ میں 2 بڑے اہم پہلو بیان فرمائے۔ ایک پہلو تو یہ بیان کیا، کہا کہ دل جب سخت ہو جائے تو پتھر سے زیادہ سخت ہے کہ وہ کسی چیز کو قبول نہ کرے۔ دل اگر مردہ ہو جائے تو پھر کوئی چیز اسے زندہ نہ کرے، یہ بھی ایک تفسیر ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ بھی بیان فرمائی، کہا دل سخت اگر ہوتے ہیں تو لوگوں جس طریقے سے پانی پتھر کو پھاڑ کر نکل سکتا ہے، پتھر کو توڑ کر نکل سکتا ہے، پتھر کو اپنی جگہ سے ہلا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اپنے دل کے اندر بھی وہ ایمان موزن کرو، اس ایمان کو جو ہے موجے اور ٹھاٹھیں مارنے دو، تمہارے دل کی سختی کو توڑ دے، تمہارے دلوں کو توڑ کر تمہارے اندر درستگی اور استقامت کو لے آئے۔ ناظرین کرام،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے قرآن مجید کی ان آیتوں اور مختلف احادیث کی روشنی میں رکھی، ان کا مختصر خلاصہ اگر ہم کہنا چاہیں تو اس شعر کے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے، دل زندہ تو ہم زندے، دل مردہ تو ہم مردہ۔ ناظرین کرام، ہم ذرا دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے سامنے کیسی کیسی مثالیں رکھی ہیں کہ دل اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، دل جب لوگوں کے حق میں صاف ہو جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، دل جب مخلوق کے حق میں صاف ہو جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ہم اندازہ لگائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں دل کی صفائی اور دل کی مضبوطی اور اللہ تعالیٰ پر مضبوط ایمان کا اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں میں سے ایک آدمی بڑا گنہگار آدمی تھا، بڑے گناہ اس نے کیے تھے۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے اپنی اولاد کو اکٹھا کر حکم دیا کہ دیکھو میں اتنے گناہ کر چکا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بڑا سخت عذاب دینے والے ہیں، بہت سخت عذاب سے میں دوچار ہونے والا ہوں، اس لیے تم مجھے ایک کام کرو، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دو، مجھے جلانے کے بعد راکھ کو ہواؤں میں اڑا دو یا پانی میں بہا دو، تاکہ جو ہے میں دوبارہ زندہ نہ کیا جاؤں اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہ دے، اس لیے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اگر گرفت کریں گے تو مجھے بہت سخت سزا دیں گے۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا۔ یہ انسان کی اپنی غلط سوچ تھی، وہ سمجھ رہا تھا کہ راکھ بنا کر اڑا دیا جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کر پائیں گے، اس کی اپنی کم علمی اور جہالت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کی کم علمی تھی، اس آدمی کے کہنے کے مطابق اس کو جلا دیا گیا اور اس کی راکھ کو ہواؤں میں اڑا دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا۔ انسان کی اپنی سوچ تھی، اس کی کم علمی تھی، جہالت تھی کہ وہ سمجھ رہا تھا اس طرح راکھ بن جاؤں گا تو مجھے اللہ تعالیٰ نہیں پیدا کر پائیں گے دوبارہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہیں جنہوں نے بغیر کسی چیز کی انسان کو وجود بخشا ہے، پھر ایک مرتبہ پیدا شدہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، اٹھایا، اور اللہ نے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، اپنے بچوں کو ایسا حکم کیوں دیا؟ اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ڈر نے مجھے ایسا کرنے پہ مجبور کیا، تیرے ڈر نے مجھے ایسا کرنے پہ مجبور کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی، اس کی مغفرت فرما دی اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اس حدیث میں میرے اور آپ کے لیے بڑے سبق ہیں۔ سب سے پہلا سبق تو یہ ہم لے لیں کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے آج اگر کہنا چاہے مجھے فلاں طریقے سے ختم کر دو، مجھے جلا دو، مجھے راکھ بنا دو، اس کا اسلامی شریعت میں اجازت نہیں، اس کی اجازت اسلامی شریعت میں نہیں۔ اس آدمی نے کیا بھی تو اس کی غلطی تھی، لیکن لا علمی کی وجہ سے غلطی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے درگزر فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ اسے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان تھا، لیکن ایمان کے ساتھ اس کی جہالت تھی، سمجھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر پائیں گے۔ ایمان جب اس کے دل میں تھا، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ایک مضبوط یقین کہ اللہ تعالیٰ میری سخت گرفت کرنے والے ہیں، جب اپنے دل میں اس نے اللہ تعالیٰ کا یہ ڈر بسایا، اس ڈر نے اسے نجات دلا دی۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل بندہ انسانوں کے لیے اچھا رکھے، صاف رکھے تو یہ کیسا اثر دکھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی کا انتقال ہوا تو فرشتے اس آدمی کے پاس آئے، آ کر اس آدمی سے انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا نیکیاں ہیں؟ اس آدمی نے کہا کہ مجھے تو اپنی نیکیاں یاد نہیں آتی، ہاں ایک کام میں ضرور کرتا تھا، میں تاجر آدمی تھا، تجارت کرتے ہوئے اپنے جو لڑکے تھے، اپنے جو ماتحت تھے، اپنے نوکر چاکر، ان کو ایک بات کہا کرتا تھا کہ لوگوں دیکھو، اگر خوشحال آدمی آتا ہے تب بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، اور اگر تنگ دست آدمی آتا ہے تو قیمت کی ادائیگی کے لیے اس کو مہلت دیا کرو، قیمت کی ادائیگی کے لیے اس کو مہلت دیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے
کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے اندر جو ہے مطلب یہ چیز پال رکھی تھی، دل میں نے مخلوق کے لیے، بندوں کے لیے ایسا نرم رکھا تھا کہ معاملات بہت اچھے، بہت نرم ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نیکی کے بدلے میں اس کی مغفرت فرما دی اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک اور مثال ہے جو میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے۔ ایک تیسری مثال جو آپ کے سامنے میں دینے جا رہا ہوں وہ اس آدمی کی ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کتے کو پانی پلانے پر بخشش کا پروانہ ملنے کی خبر دی۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں ایک آدمی چلا جا رہا تھا، راستے میں اسے پیاس لگی، کنویں میں اترا، پانی پیا اور باہر نکل آیا تو دیکھا کہ قریب ہی، کنویں سے قریب ہی ایک کتا گیلی زمین کو اپنی زبان سے چاٹ رہا ہے پیاس کی شدت کے مارے۔ اس آدمی نے سوچا کہ جیسی پیاس مجھے لگی تھی ایسی ہی پیاس اس کتے کو بھی لگی ہوئی ہے۔ وہ اترا، اپنا موزہ اتارا، اس میں پانی بھرا، بھر کر باہر لایا، چمڑے کا موزہ ہوتا تھا، اس میں پانی بھر کر لایا اور لا کر اس نے کتے کو پلا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس عمل کی قدردانی کی اور اس کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ مخلوق خدا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے لیے اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کے لیے اپنے دل کے اندر یہ جگہ رکھتا ہے ان کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کا اور نرمی کا، تو دیکھیں کیسے پروانے یہ دل ہم اور آپ کو دلاتا ہے۔ اور آخری بات جو آپ کے سامنے آج کے اس حلقے میں نقل کرنے جا رہا ہوں، دل اگر اللہ تعالیٰ کے معاملات میں صاف کر لو یہ بھی نجات کا باعث ہے، دل اگر بندوں کے سلسلے میں صاف کر لو یہ بھی نجات کا باعث ہے، دل اگر مخلوقات کے حق میں صاف کر لو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس نجات کا باعث ہے۔ دل اہم ہے، دل کی بڑی اہمیت ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اپنے دلوں کی زندگی کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔